بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا لیکچر ایک پھول کی آپ بیتی کے ساتھ حاضر خدمت ہے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، کوئی بھی آپ بیتی آئے اس میں سب سے پہلے یہ ایک پیراگراف ضرور لکھیں جہاں پر ترچھی لکیر یعنی سلیش کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں سے آپ نے مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے صرف اس سے متعلقہ لفظ یا فعل مذکر اور مؤنث لکھنا ہے۔ مجھے اس طرح نہ دیکھیے کیونکہ میرے ماضی اور حال میں اب بہت فرق ہے۔ میں نے زندگی کے پست و بلند کو دیکھا ہے اور یہاں تک پہنچا ہوں یا پہنچی ہوں۔ میری افسردگی پہ نہ ہنسیے، مجھے بھی کبھی اپنی خوبصورتی اور دلکشی پہ ناز تھا، مگر حالات و حادثات نے مجھے اس نوبت تک پہنچا دیا۔ اب تو صرف قسمت پر رونے کے سوا کچھ نہیں۔ کبھی میں بھی اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا تھا یا ناز کرتی تھی اور مجھ میں خودداری تھی، مگر اب یاد ماضی ایک تلخ حقیقت ہے جو روزانہ دل میں تلواریں اور برچھیاں چلا دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میں تو اب اپنی زندگی کے باقی ماندہ لمحات تنہائی اور ماضی کے سہارے جی رہا ہوں یا جی رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری درد بھری کہانی سننی ہے تو اس کے لیے حوصلہ اور دم جگر پیدا کیجیے۔ سنیے میری آوارگی کی داستان، میں تھی کہاں اور کس طرح پہنچی یہاں۔ ایک پھول کی آپ بیتی۔ میں ایک پھول ہوں، وہی پھول جو کانٹوں میں پرورش پاتا ہے، لیکن تمام عالم کو اپنی خوشبو سے مسحور کر دیتا ہے۔ میرا یہ ظاہری رنگ روپ ایک طویل داستان ہے جو صدیوں سے بار بار سنائی اور دہرائی جاتی رہی ہے اور ابد تک ایسے ہی سنائی جاتی رہے گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب ایک پودے کی ٹہنی سے میں نے دنیا کی خوبصورتی کا نظارہ کیا تھا۔ تمام گلشن میری مہک سے جھوم گیا تھا۔ ہر نظر میں میرے لیے ستائش اور تحسین پائی جاتی تھی۔ میں خود بھی اپنی خوبصورتی پر نازاں تھا اور فخر و غرور کی ملی جلی کیفیت سے ٹہنی پر اکڑا ہوا کھڑا تھا۔ یہ ان دنوں کی کہانی ہے جب خزاں کے دنیا سے منہ موڑ کے بدلنے کا اندازہ لگا لیا کرتا تھا۔ ان دنوں خوشی سے سرشار تھا۔ بلبل کی نغمہ سرائی موسم بہار کی آمد کی نوید سنا رہی تھی۔ ہر چہرے پر خوشی اور ہر آنکھ میں نشہ تھا۔ میرے مالی نے دن رات ایک کر کے مجھے لگانے کی محنت کی۔ زمین کا سنگلاخ سینہ چیر کر اس میں گلاب کی تازہ قلم بو دی اور پھر زمین کی پیاس بجھا کر مطمئن ہو گیا۔ چنانچہ دن اور گزرے کیلنڈر کے چند ہفتے اور اتر گئے۔ اب ایک قلم ایک نوخیز پودے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ پودا جسے اپنی جوانی کا گھمنڈ تھا، غرور تھا اور اپنی اہمیت کا احساس بھی، کچھ دنوں بعد
اس پودے کی شاخوں پر کلیوں نے جنم لینے کا اعلان کر دیا۔ بوڑھے مالی کے چہرے پر خوشی، امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات ہویدہ ہو گئے، یعنی ظاہر ہو گئے۔ خوشی اس لیے کہ کلیوں کی کوکھ سے پھولوں نے جنم لینا تھا، اور خوف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہاریں چمن سے منہ موڑ لیں اور خزاؤں کی منہ زور آندھیاں چمن کو تاراج کر دیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ کچھ دن بعد کلیوں کی کوکھ سے مجھ جیسے خوبصورت اور معصوم دل فریب پھول نے جنم لیا، جس نے مجھے ایک نظر دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا اور میری مسحور کن صورت پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ مگر ایک شاعر نے کیا خوب کہا، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، جہاں میں ہر خوشی کے ساتھ لاکھوں غم بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا اور میں چند دن ہی شاخ پر مسکرا سکا۔ میر تقی میر کا کیا خوبصورت شعر ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ مجھ سن کر تبسم کیا۔ کچھ دن بعد اسی مالی نے میرا رشتہ ٹہنی سے توڑ دیا۔ میں اس ظلم پر احتجاج بھی نہ کر سکا، بس دل ہی دل میں تڑپ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایسی جگہ پہنچا دیا گیا جہاں مجھ جیسے اور بہت سے مظلوم پھول بے نوا فریاد کر رہے تھے۔ ہماری پتیوں سے بہتی شبنم ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ یہ شبنم نہیں بلکہ ہماری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو تھے جو اپنی بربادی کا نوحہ سنا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی شخص آیا اور بہت سے پھولوں سمیت مجھے ایک لفافے میں بند کر کے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ شخص تھوڑی دیر کی مسافت کے بعد ایک جگہ رکا۔ اس نے ہمیں ایک قبر پر انڈیل ڈال دیا، بکھیر دیا۔ اب میں خاموشی سے قبر کی مٹی پر پڑا بربادی کا ماتم کر رہا ہوں کہ کب تند و تیز ہوا آئے اور مجھے اپنے ساتھ اڑا کر کہیں اور لے جائے۔ بقول شاعر، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والے نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔